نوازا ہے، اللہ رب العزت کا اس پر شکر ہے۔ نیک اعمال کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے تو اللہ نیک اعمال کی توفیق میں برکت عطا کرتا ہے۔ جمعۃ المبارک بھی ہے، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا برستا ہوا رحمتوں کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ عرض کیا کہ بندہ نواز وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ نام لکھتے ہیں ان لوگوں کے جو میری ذات والا شان پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں، ان کے ماں باپ کے نام لکھتے ہیں، ان کے گھر کا ایڈریس لکھتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں۔ جو بھی حضور علیہ السلام کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھتا ہے جمعۃ المبارک کی چمکتی گھڑیوں میں، تو فرشتے اس کا نام لکھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پھر اس پر نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ جو جمعۃ المبارک کو درود و سلام کی کثرت کرتا ہے تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے اپنے پچھلے قرض نہیں چکائے، جمعۃ المبارک ہم سے جدا ہونے والا ہے، اور آخری اشرا جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ سے جمعۃ المبارک سمیت ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ ماہ رمضان میں جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادات کا رجحان یہ بڑھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کا ذہن ہونا چاہیے، بولنے کی کم از کم کوشش کریں۔ ماہ رمضان میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک گزرتا ہوا لمحہ ہمیں چیخ چیخ کر پیغام دے رہا ہے کہ نہ جانے آئندہ سال تم ماہ رمضان کو پا سکو یا نہ پا سکو، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ جوان لڑکے، جوان بچے، جوان بچیاں دنیا سے جا رہے ہیں، تو نہ جانے ماہ رمضان، اگلا ماہ رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں، نصیبوں میں ہے یا نہیں۔ اس رمضان المبارک کے آخری دنوں کی میں اور آپ قدر کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار، زیادہ سے زیادہ سجدے، زیادہ سے زیادہ عبادات، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا ذہن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں جتنے ہو سکے سجدوں کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ سجدوں کا انتظام کیا جائے تاکہ قرب الہی کے سائے تلے میں اور آپ ماہ رمضان کو گزار سکیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں سجدے کا حکم دیا، سجدے کی طاقت مسلمانوں نے کھو دی۔ جب تک مسلمانوں کے پاس سجدے کی طاقت تھی تو سپر پاور بھی قدموں میں تھی۔ جب تک مسلمانوں کے پاس سجدے کی طاقت تھی تو بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوتی تھی، لیکن آج مسلمان پوری دنیا میں کمزور کیوں ہوا، رسوا کیوں ہوا؟ اپنی اصل طاقت کی طاقت کو کھو بیٹھا اور یہ سمجھا کہ شاید دولت کی طاقت کائنات میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید دنیاوی جو ٹھاٹ باٹ ہے یہی طاقت ہے۔ سجدے کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ اس طاقت سے بڑھ کر نہ تو کوئی سپر پاور ہے، نہ کوئی ایٹم بم ہے جس کے پاس رب نے سجدے کی طاقت عطا کر دی۔ کل کائنات کی دولتیں اور طاقتیں اس کے قدموں کے بوسے لیتی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. آسمان اپنے انداز سے سجدہ ریز ہے، زمین اپنے انداز سے، مشارق و مغارب و شمال و جنوب ہر شے رب کو سجدہ کرتی ہے، اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے. حشرات الارض بھی اور چرند پرند درند کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر شے رب کو سجدہ کرتی ہے، جو انسان نے بنائی وہ بھی، جو رب نے بنائی وہ بھی. مثال کے طور پر ہمارے اس مسجد کے اندر، ہال کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں، چاہے وہ لوہے کی ہیں چاہے وہ پلاسٹک کی ہیں، ہر چیز رب کو سجدہ کرتی ہے. انداز سجدے کا اس کا اپنا ہوتا ہے. امام اصفہانی فرماتے ہیں کہ سجدہ جھکنے کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے جھک جانے کو سجدہ کہا جاتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ پابند ہے رب کو سجدہ کرنے کے لیے. ہر شے پابند ہے. انسان کو بھی پابند کیا گیا، لیکن انسان اس پابندی سے پیچھے ہٹا. جب پیچھے ہٹا تو پوری دنیا میں ذلیل کر دیا گیا، دنیا کے معاملات میں الجھا کے رکھ دیا. جب سجدے کی طاقت کو چھوڑا تو پھر در در سجدے کرنے پڑے، پھر در در جھکنا پڑا، در در جا کے مانگنا پڑا، در در جا کے جھولیاں پھیلانی پڑی. جب تلک صحابہ و اولیاء سجدوں کے نور سے مالا مال تھے تو مسلمانوں سے لوگ بھیک مانگنے آیا کرتے، مسلمانوں سے مدد کی اپیل کرنے کے لیے پوری کائنات کے لوگ آیا کرتے تھے. ہر شے رب کو سجدہ کرتی ہے. سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو قیام میں ہوتا ہے، جب مائل کا غروب ہوتا ہے تو رکوع میں ہوتا ہے، اور جب چھپ جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے تو یہ سجدے میں ہوتا ہے. اور درخت بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اپنے انداز میں، اور کائنات کی ہر مخلوق خالق ذوالجلال کی عبادت میں مصروف ہے. آپ دیکھیں کہ درختوں کا حساب تو نہیں ہونا، نہ سورج کا حساب ہوگا، نہ زمین کا، نہ آسمان کا، نہ ہی کسی جانور کا، نہ چرند کا، نہ پرند کا، نہ درند کا. اس کے باوجود وہ تمام مخلوقات خالق ذوالجلال کی عبادت کے اندر مصروف ہیں. لیکن جن پر عبادت فرض کی گئی، جن کا مقصود زندگی خالق کائنات نے قرآن میں بیان کیا کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس حضرت انسان کے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں ہے. جس کو مقصد ہی پیدا کرنے کا عبادت تھا، جو دنیا میں آیا ہی رب کی عبادت کے لیے تھا، اس مسلمان کے پاس، انسان کے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں. حالانکہ ہر شے، درخت قیام میں ہے، اور یہ جو جنگلی جانور ہیں یہ رکوع میں ہیں، اور حشرات الارض یہ میڈک وغیرہ یہ سجدے کے اندر ہیں. ہر مخلوق رب کی عبادت میں مصروف ہے. اور انسان کو کہا جائے جناب نماز، تلاوت قرآن، درس قرآن، ذکر اذکار، خالق ذوالجلال کے دین کی اشاعت و تبلیغ، تو مسلمان کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، دکانداری ہے، کاروبار ہے، گھریلو مسائل ہیں، زندگی کے دیگر جو ہے وہ معاملات ہیں. اب جس کو مقصد، جس کو دیا گیا کہ تیرا زندگی کا مقصد عبادت ہے، وہ عبادت سے پیچھے ہٹا. لیکن جنگل میں رہنے والا درندہ، شیر، چیتا جو بھی ہے وہ عبادت سے پیچھے نہیں ہٹا. حشرات الارض، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، وہ عبادت سے پیچھے نہیں ہٹے. نہ ہی درخت عبادت سے پیچھے ہٹے، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ زمین، نہ آسمان، ہر شے عبادت کے اندر مصروف ہے. لیکن انسان فقط ایسا نافرمان ہے، سارے نہیں، اکثریت کے ساتھ آج کا مسلمان اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ عبادت کو ترک کر رہا ہے اور اللہ کو سجدے سے بھاگ رہا ہے. جس سجدے نے اس کو قوت دے دی تھی،
جس سجدے نے اس کو رب سے ملانا تھا، جس سجدے نے اس کو جینے کا سلیقہ بتانا تھا، جس سجدے نے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا تھا، اس سجدے کو جب اس نے چھوڑا تو پھر پیچھے آگے آگے دنیا بھاگتی رہی، پیچھے پیچھے یہ بھاگتا رہا، نہ سکون ملا، نہ قرار ملا، نہ دولت ملی، نہ دنیا ملی، نہ آخرت ملی۔ اگر یہ سجدے کے ساتھ رشتہ نبھا لیتا، تعلق کو جوڑ لیتا تو خالق کائنات دنیا بھی قدموں میں ڈال دیتا، آخرت بھی سنور جاتی۔ سجدہ